بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں۔ انسان کی زندگی بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نعمتوں میں ترقی ہو، اضافہ ہو، پھر جس نعمت کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس میں ترقی کی آرزو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو دین سے محبت کرنے والے ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے کہ دینی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ کی محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق، اس میں اس کی مٹھاس میں، اس کی چاشنی میں اضافہ ہو، نماز کی لذت اور زیادہ بڑھ جائے، تلاوت قرآن مجید کی مزید توفیق ملے، درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو مزید موقع ملے۔ اس کی نظر میں دنیا کی نعمتوں کی حیثیت بعد میں آتی ہے کہ مل گئی تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملی تو پرواہ نہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں، جو دنیا پرست ہے، جو دنیا کو چاہنے والا ہے، جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیاوی نعمتیں بڑھتی رہیں۔ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کو بڑے عہدے ملے، بینک بیلنس زیادہ ہو، اور جو زندگی ہے وہ زیادہ پرتعیش ہو، اور جو آسائشیں ہیں ان میں اضافہ ہو۔ تو وہ شخص نہایت خوش نصیب ہے جس سے دینی اور روحانی نعمتوں کی قدر کا احساس ہو جائے۔ رمضان المبارک میں دینی ترقی کے لیے نہایت اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن مجید کی محبت مزید بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر وقت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تاہم رمضان المبارک محبت قرآن کو پروان چڑھانے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے دوران اس میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ جبریل امین علیہ السلام بھی اسی ماہ میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے، چنانچہ ہمیں بھی قرآن کریم سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ محبت قرآن کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لفظ کا مخرج صحیح ادا کرو، حرکات اور مدوں کا لحاظ کرو، اور جہاں وقف ہے وہاں وقف کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1340 ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیل کے ساتھ خوب تر انداز میں تلاوت قرآن مجید کرنے کا شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہے، جب قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے والا مسلمان بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام و اکرام ہوتا ہے کہ گانے کا شوقین گانے والی کو اتنے شوق سے نہیں سنتا جتنا رب تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر کرم فرماتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ بلا مبالغہ 90% یا اس سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ سیکھنا اور اسے صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھا جائے تو ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔
جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کا صحیح تلفظ نہ سیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا، آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی نمازیں باطل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیکھیں ذوق تلاوت کیسا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوات ذات الرقاع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو ایک جگہ قیام کا ارادہ فرمایا اور حالات کے پیش نظر فرمایا، آج رات ہماری سیکیورٹی کے لیے کون ڈیوٹی کرے گا؟ ایک مہاجری صحابی سیدنا عمار بن یاسر اور ایک انصاری صحابی سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود کو اس سعادت کے لیے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مقرر فرما دیا۔ ان دونوں حضرات نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ رات کے پہلے حصے میں حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی کریں گے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کریں، جبکہ آخری حصے میں ڈیوٹی تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دشمن آیا اور سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ اس نے تیر مارا جو سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا لگا، مگر انہوں نے قیام جاری رکھا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہوا، مگر انہوں نے تلاوت جاری رکھی۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی نشانے پر لگا، پھر بھی انہوں نے نماز جاری رکھی۔ جب انہوں نے قیام مکمل کر لیا تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا۔ انہیں دیکھ کر دشمن سمجھ گیا کہ اس کے بارے میں قافلہ والوں کو پتہ چل گیا ہے، چنانچہ وہ فوراً بھاگ گیا۔ جب سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون بہتا دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، جب اس نے پہلا تیر مارا تب آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایک سورہ مبارکہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں سورت کی تلاوت کو ادھورا چھوڑ کر آپ کو جگاؤں۔ اللہ، جب اس نے مسلسل تیر مارے تو میں نے رکوع کیا، یوں تلاوت موقوف ہو گئی، رک گئی تو آپ کو جگا دیا۔ مزید فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو سیکیورٹی کی ذمہ داری عنایت فرمائی تھی اس میں کوتاہی کا خیال نہ ہوتا تو میری جان چلی جاتی، مگر سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کیے بغیر اسے نہ چھوڑتا۔ قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی سعادت ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر بھی قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح دیگر ذرائع سے بھی سنا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ پہلو نہایت اہم ہے کہ قرآن مجید کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یقیناً اس قرآن میں اس کے لیے ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو، اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو، یا جو متوجہ ہو کر کان لگائے، قرآن مجید کی نصیحتیں یوں سنے کہ اس کا دل و دماغ حاضر ہو، دھیان کسی اور طرف نہ ہو۔ ہمارے ہاں بعض مساجد میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کا خوب اہتمام ہوتا ہے۔ فہم قرآن کے لیے پڑھی گئی آیات کریمہ کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر عمومی صورتحال یہ ہے کہ نمازیوں میں ذوق و شوق کی کمی اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تیز رفتاری سے تلاوت کی فرمائش کی جاتی ہے، توجہ کے بغیر اسے سنا جاتا ہے اور تھکاوٹ کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان پاک میں بھی قرآن مجید کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو ڈرنا چاہیے کہ معاذ اللہ قرآن ہم سے ناراض تو نہیں۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ذوق بڑھانے کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ سورہ المائدہ میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ اس کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم رکھتے
کتابوں کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی پیروی کرتے تو انہیں ان کے اوپر سے